امت کی اکثریت بشمول علماء کے قرآن انہوں نے ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہے. اگر پڑھا بھی ہے تو انہوں نے قرآن کو اپنا امام نہیں مانا کہ قرآن کو ہم اس لیے پڑھیں کہ ہم نے قرآن کے مطابق اپنے عقیدے کرنے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ ہم قرآن اس لیے پڑھیں کہ اپنے جو بزرگ بابوں کے عقیدے ہیں نا وہ قرآن میں کہاں ثابت ہوتے ہیں، اور قرآن کی کون سی آیات جو ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے عقائد کے خلاف ہے تو ان کا ہم جھوٹا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں. جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ 10 20 20 30 جلدوں کے اوپر قرآن کی تفسیریں لکھ کے لوگ مر گئے، اور حالت یہ ہے کہ پہلے صفحے پہ لکھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہے، ہاں یا عبد القادر جیلانی بھی ثابت ہے. یعنی جس بندے نے قرآن کی تفسیر سے یہ نکالا ہے، یعنی جو قرآن میں مانا اچھل اچھل کر باہر نکل رہا تھا وہ اس نے قبول نہیں کیا کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں. ایک تو ظاہری اسباب ہے، وہ تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن ایک ہے دعا کرنا جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو اب مجھے بتائیں انہوں نے کیا تفسیر لکھی، اور توحید نہیں اگر تو باقی تو ساری چیزیں فارغ ہیں. نہ کسی کی محبت رسول قیامت کے دن اسے نفع دے گی، نہ محبت اہل بیت، نہ محبت صحابہ کرام. ہاں دنیا میں ضروری آپ کو نفع دیں گی کہ چندہ آپ کو زیادہ مل جائے گا، ٹھیک ہے. دنیا پہ آپ ختم نبوت کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی کریں، چندے ہتھیائیں لوگوں سے، اور عقیدوں میں آپ کے شرک پایا جاتا ہے. اس ختم نبوت کو چاٹنا ہے جس میں شرک پایا جاتا ہے. کیا رسول اللہ دنیا میں اس لیے آئے تھے؟ آپ نے اپنی نبوت کا پیغام یہ لوگوں کو دیا تھا کہ میری وفات کے بعد جو ہے وہ قبر والوں سے مانگنا شروع کر دینا اور پھر ساتھ ختم نبوت کے نعرے بھی لگانا. اول چیز توحید ہے، اس کے بعد ختم نبوت اور پھر باقی ساری چیزیں. اور ختم نبوت پہ بھی چشتی رسول اللہ، اشعری رسول اللہ کے بعد تو ہم نے ان کو کتنا ایکسپوز کر دیا، ان کے پاس تو بھاگنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارا ڈرامہ بازی چل رہی تھی، اور چونکہ حکومتوں میں یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی حق بات کرتا تھا اسے قتل کروا دیتے تھے. یوٹیوب سوشل میڈیا ہے نہیں تھا کہ بات لوگوں کی دوسرے لوگوں تک پہنچتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ نشت ثانیہ اسلام کی کرنی ہے، قیامت سے پہلے امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ اسلام کا غلبہ کرنا ہے. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے راہ ہموار کی، اور آج سے چند سال پہلے تک تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر ریولوشن آئے گی سوشل میڈیا کی برکت سے، کہ ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم کی آواز پوری دنیا کے اندر پہنچ جائے گی. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اور کیا حالت ہے کہ مجھے تو اب نظر آ رہا ہے کہ باقی تو کسی کی کوئی بات دین کے اوپر سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمارے جو کمپٹیشن پہ بھی لوگ آئے تھے نا، ان میں سے بھی کئی لوگ اب دین کا کام چھوڑ کے وی لاگز بنانے شروع کر دیے. انہیں پتہ چل گیا کہ یار اب ادھر کیسے ہم اپنا جعلی سودا بیچیں گے جب آپ کو خالص سودا فری مل رہا ہے، اور وہ اتنا خالص ہے کہ اس کا ٹیسٹ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ باقی سب لوگ فراڈ کر رہے ہیں. تو اب لوگوں نے کیوں وہ فراڈ والی چیزیں لینی ہیں؟ تو جو 2-4 لوگ بچ گئے ہیں مجھے گالیاں نکالنے والے، انہیں بھی میں مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے نا، آپ بھی کیلے صحیح طریقے سے رکھنے کا طریقہ، ہاں کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ، یہ چیزیں لوگوں کو سکھایا کریں. دین کا کام چھوڑ دیں یار، آپ لوگوں کا یہ کام ہی نہیں. کیوں؟ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے نہ صرف لوگوں میں یہ اویئرنیس آئی ہے کہ سچائی وہ ہے جو یہاں سے بیان ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس آئی ہے کہ باقی جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا وہ فراڈ ہی کر رہے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے اب یہ حالت ہے کہ لوگ اگر قرآن و سنت بھی بیان کریں گے نا ہمارے مقابلے پر آ کے، تو آڈینس نہیں ماننے کے لیے تیار ہوگی. وہ کہے گی کہ یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں، کوئی اس طرح کی آیت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود دیکھ نہ لیں. کیونکہ ظاہر ہے جب انہوں نے آیات پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس سے یا علی مدد ثابت کیا، آیت پڑھی واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، اور اس میں سے یہ نہیں انہوں نے بتایا کسی نے آپ کو کہ آپ نے نماز پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، صبر کی روش اختیار کرنی ہے تو اللہ کی مدد ساتھ آئے گی، کیونکہ ساتھ ہی لکھا تھا ان اللہ مع الصابرین. صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ کہہ رہا تھا وہ نہیں انہوں نے بیان کیا، انہوں نے بس یہ ٹکڑا لیا واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور کہا دیکھو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مدد مانگی جا سکتی. اور اللہ نہ تھا تہاڈی سوچ تے قرآن کی تعریف کرنے والے لوگوں، غداروں، عزتیں اویل کی ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، اور پھینکی جا کے اجمیر میں، بغداد میں اور دیوبند اور بریلی کے اندر. غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ، غدار ہو تم اپنے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اس میں سے نکال رہے ہیں کہ غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے. جی تو آج تک کسی بھی مسلمان نے کہا ہے کہ المدد یا نماز میری مدد فرمائیے مشکل کشا، المدد یا صبر، اور جسے ثابت کر رہے ہو وہ تم نے کبھی نہیں کیا تھا. تو اس سے تم نے غیر اللہ کی مدد اور پھر اپنے بابے پکارنے شروع کر دیے، اس میں بھی یہ نہیں نکل رہا تھا. وہ ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو نماز اور صبر کی روش اختیار کرے گا اللہ کی مدد اس کے لیے آئے گی. اس میں سے غیر اللہ کی مدد کہاں سے ثابت ہو گئی؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ تمام بریلوی علماء
چاہے پرانے بزرگ ہوں یا نئے، اس آیت کو ٹاپ آف لسٹ بیان کرتے ہیں غیر اللہ سے مدد کے لیے. تمام شیعہ علماء جو توحید کا جنازہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو میں نکال رہا ہوں، جو موحد ہے، جو توحید کا جنازہ نکالنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو پہلے نمبر پہ پیش کرتے ہیں. اس سے ان کے علمی لیول کا آپ اندازہ لگا لیں گے انہوں نے اور آپ کو دین کا کیا سکھانا ہے. اچھا، کوئی اگر دائی اٹھتا بھی ہے تو وہ غامدی صاحب کی طرح کوشش کرتا ہے کہ پیار محبت سے کوئی بات پہنچانے کی کوشش کریں، تو دیکھ لیں لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی. اگر کسی کو آئی ہے تو وہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ممی ڈیڈی تھے، پہلے بھی ان کے دماغ میں فطور نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے. لیکن جو کٹر قسم کی پبلک ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان کا تو اس لیول کے اوپر مینٹل ماڈل بن چکا ہے کہ ان کو توڑ کے بھی آپ دوبارہ بنائے نا، پھر بھی آپ ان کے دماغ میں قرآن و سنت داخل نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم نے آپ دیکھیں کیا دنیا میں تبدیلی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اب دنیا میں ہر دینی پلیٹ فارم پتہ ہے دین کی خدمت کیا کر رہا ہے؟ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. ہاں آپ دیکھ لیں، جس ٹاپک پہ میں بولتا ہوں نا، میری تصویر لگا کے نا اس ٹاپک کے اوپر اگلے بات کرتے ہیں. یعنی میں بتاؤں گا کہ دین کی کون سی بات آپ نے بیان کرنی ہے. آج اسلام پہ اتنا مشکل وقت آیا. آپ کے پڑوسی ملک میں ایک شخص جس کی دنیا میں سب سے ٹاپ پہ ویورشپ ہے، دھروو راٹھی، اس نے اسلام کے اوپر انجانے میں، بدنیتی کے ساتھ نہیں، ایک حملہ کر دیا عقیدہ توحید کے اوپر. کدھر مر گئے علماء؟ کسی بڑے عالم دین کی کوئی ویڈیو دیکھی ہے کہ اس نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں اس کا جواب دیا ہو؟ ہمیں یہ کہتے تھے نا جی غیر مسلموں کو جواب دیں، جی انجینئر صاحب ہمیں چھوڑ دیں. جی آپ کو کچھ چھوڑ دیں، آپ بھی غیر مسلم ہیں. ہاں بریلویوں سے پوچھیں کہ دیوبندی کیا ہے، دیوبندیوں سے پوچھیں ذرا بریلوی کیا ہے، اہل حدیث سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، ان سے اہل حدیث کے بارے میں پوچھیں. نہ یقین ہے تو المحنت علی المفنت پڑھ لیں، حسام الارمین پڑھ لیں، احکام شریعت پڑھ لیں. تو ہم غیر مسلموں کے بارے میں ہی کام کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک تو آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ چونکہ ایک دوسرے کو غیر مسلم کہتے ہیں، لہٰذا ہم آلریڈی غیر مسلموں کے بارے میں ہی کر رہے تھے. ہاں اب وہ غیر مسلم جو ادر دین اسلام والے غیر مسلم ہیں، انہوں نے جب اسلام پہ حملہ کیا تو یہ کدھر مرے پڑے ہوئے ہیں؟ کسی نے کوئی پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کا جواب دیا؟ اور سرکار ان کی کمپیٹنسی نہیں، انہوں نے قرآن پڑھا ہو تو جواب دینا، انہوں نے سنت پڑھی ہو تو ایک ایک پوائنٹ کا جواب دینا. میں اب بھی بات کرتا ہوں، جو میں نے ریکارڈنگ کروا دی نا 1.5 گھنٹے کے اندر، اس کو دیکھ کے رٹا مار کے کوئی ریپروڈیوس بھی نہیں کوئی مفتی کر سکتا. ٹائم قیامت تک جائے اسی طریقے سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ رٹا مار کے میرے لیکچر میں. توفیق بھی اٹھ گئی ہے. اب ان کی توفیق صرف یہ ہے کہ انہوں نے بنو